میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستوں، میرے پیارے بھائیوں، آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک چیز بہت زیادہ ایک چل رہی ہے اور اس چیز کے اندر سدھار کی بہت ضرورت ہے اور بہت زیادہ اس چیز کی اصلاح کی بہت ضرورت ہے ہماری۔ اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز ہے ہماری سوچ۔ یہ ہماری سوچ جو ہے نا، یہ ایک ایسی شے ہے اور ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں زندگی کے دو راہوں پہ کر دیتی ہے، دو الگ الگ راستوں پہ۔ کس طرح؟ وہ اس طرح ہے کہ ہماری سوچ کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو مختلف سوچیں رکھی ہیں۔ کیا؟ نمبر ایک ہماری ایک اچھی سوچ کہلاتی ہے اور ایک ہماری بری سوچ کہلاتی ہے۔ اختیار اللہ پاک نے ہمیں ہماری دونوں سوچوں پہ دیا ہے کہ ہم برا بھی سوچ سکتے ہیں، ہم اچھا بھی سوچ سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم کس کے لیے اچھا سوچیں، کس کے لیے برا سوچیں، اور اس کے فوائد کیا ہیں۔ تو میرے محترم دوستوں، بات ساری یہ ہے کہ ہمارے اندر جو اللہ پاک نے سوچوں کی دو راہیں رکھی ہیں، جو ہماری سوچ کو بھی جو ڈسٹریبیوٹ کیا ہوا ہے کہ ہم اچھا بھی سوچ سکتے ہیں، برا بھی سوچ سکتے ہیں، تو وہ ہمارے اللہ پاک نے ہمارے اختیار میں دیا ہے۔ اب سوال یہ، اب بات ہماری یہاں پر ہے کہ ہم اس اختیار کو غلط راہ کی طرف بھی لے سکتے ہیں، اچھی راستے کی طرف بھی لے سکتے ہیں۔ تو ہمارے اندر ایک چیز کہلاتی ہے، وہ ہے ایک ہمت ہے۔ ہمیں اپنی اندر کی جو ہمت ہے نا، اس کو ایک استعمال کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنی اندر کی ہمت کو بہت زیادہ یوٹیلائز کرنا چاہیے کن چیزوں میں؟ اچھے کاموں کی طرف، اور اپنی سوچ کو اچھی سوچ کی طرف لے جانے کی طرف۔ اس کے اندر بھی ایک ہمت چاہیے ہوتی ہے۔ آپ مثال کے طور پہ، آپ نے کوئی آدمی ہے، آپ تھوڑی بہت آپ کے دل میں اس کے حوالے سے کچھ رنجش ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو تھوڑی بہت رنجش ہے نا، شیطان اس کو بہت بڑا کر کے دکھاتا ہے، اور جب بھی آپ یعنی اس کے بارے میں سوچنے بیٹھتے ہو تو شیطان آپ کو کبھی اس اچھی سوچ کی طرف لے کے نہیں جائے گا، آپ کو ہمیشہ بری سوچ کی طرف لے کے جائے گا کہ آپ اس کے بارے میں برا سوچو۔ آپ اس کو یہ برائی کی سوچ، آپ جب اس کے بارے میں برا سوچنا شروع کرو گے تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرو گے۔ تو یہاں پر آپ کو اپنے اندر کی ہمت استعمال کرنی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ آدمی کے اندر، مطلب ایک آدمی ہے، وہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ مجھے گناہوں سے بچا لے، تو اللہ تعالیٰ ہی واقعتاً گناہوں سے بچانے والے ہیں، لیکن اللہ پاک نے آپ کے اندر ہمت ڈال دی ہے کہ آپ اس ہمت کو استعمال کر کے گناہوں سے بچنے والے بنیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر بھی آپ کی ہمت کو، آپ کو اپنے آپ کو ہمت کی طرف لے کے جانا ہوگا۔ آپ کو اپنی ہمت کو استعمال کرنا ہوگا کہ شیطان آپ کو تو لے کے جائے گا کہ یار آپ اس کے بارے میں کچھ برا سوچو، لیکن آپ کو کرنا یہاں پر یہ ہے کہ آپ اپنی سوچ کو ہمت کے ساتھ اچھی سوچ کی طرف لے کے جاؤ گے۔ آپ اس کے بارے میں اچھا سوچو گے۔ جو آپ کے ذہن میں بری سوچیں آ رہی ہیں، آپ اس کو جھٹکو، آپ اس کو جھٹکنے کی کوشش کرو۔ آپ اپنی سوچ کو ایک اچھی راستے کی طرف لے کے چلو کہ نہیں، اگر آپ کو پتہ بھی چلا کہ یار نہیں، آپ بھلے آپ کے دل میں کچھ ہے اس کے بارے میں، ایک معاشرے کے اندر، ایک گھر کے اندر کچھ لوگ رہتے ہیں، ایک خاندان کے اندر کچھ لوگ رہتے ہیں، تو آپ کچھ رنجشیں اور کچھ شکایت ہو جاتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ان کے ہر زندگی کے ہر پہلو پہ آپ ان کی نیگیٹو سوچو، ان کے بارے میں نیگیٹو سوچو، نہیں، ایسی بات نہیں ہوتی ہے۔ یہ اب ان کے اندر کوئی مطلب آپ کچھ ایسی باتیں بھی سوچ رہے ہوتے ہو، ان کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں بھی سوچ رہے ہوتے ہو کہ جو واقعتاً ان کے اندر ہوتی نہیں ہے، لیکن کیا شیطان ہمیں اس سوچ کی طرف لے کے جا رہا ہے؟ کیوں؟ تاکہ ہمارا بغض بڑھے، ہمارے اندر کی جو رنجشیں اور شکایتیں وہ بڑھیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس وقت میں؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایسے وقتوں کے اندر ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے اپنے آپ کو اچھی سوچ کی طرف لے کے جائیں، ہم تعویلیں لائیں کہ اگر ہمارے ذہن میں یہ سوچ آ رہی ہے کہ نہیں یار شیطان ایک غلط سوچ کی طرف ہمیں لے کے گیا کہ نہیں ایسا نہیں، تو اس وقت ہمیں استعمال کرنا ہے اپنی ہمت کو اور اس کو اچھی سوچ کی طرف آپ کو لے کے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ فار ایگزامپل میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ ایک آدمی ہے، آپ ایک بھائی ہیں ہمارے، آپ کو ان سے بہت شکایت ہے، اب آپ ان کو دیکھ رہے ہو کہ وہ آپ ہی کے ایک دوست سے کچھ سلام دعا کر رہے ہیں، کچھ بات کر رہے ہیں، تو شیطان آپ کو کیا کرے گا؟ آپ کی سوچ کو کہاں لے کے جائے گا؟ آپ کو سوچنے میں مجبور کر دے گا، دیکھو تمہارے بارے میں غیبت کر رہے ہیں، دیکھو تمہارے بارے میں ہی بات کر رہے ہوں گے،
وہ ورنہ کیا ہے دیکھو تمہاری ان سے انمن چل رہی ہے نا تو تمہارے بارے میں بات کر رہے ہوں گے. تو یہاں پر آپ کو اپنی ہمت کو استعمال کرنا ہے, اور ہمت کو کیا استعمال کرنا ہے کہ آپ تعویلیں لاؤ, آپ اپنے اندر اپنی ذہن کو صاف کرو, آپ اچھی سوچ کی طرف لے کے جاؤ کہ نہیں یار یہ جو ہے میرے بارے میں اچھا, میرے بارے میں تو پہلی بات ہی نہیں کر رہے ہوں گے, ان کی 10 باتیں ان کی 10 مصروفیات ہیں, وہ اپنے بارے میں بات کر رہے ہوں گے. اگر بالفرض میرے بارے میں بات بھی کر رہے ہوں گے تو اچھائی میں بات کر رہے ہوں گے, کیا آپ اپنی سوچ کی ہمت کر کے اچھی سوچ کی طرف لے کے گئے ہو. تو میرے محترم دوستوں, یہ صرف آپ کے خاندان, آپ کے گھر اور آپ کی علاقے کے نہیں ہے, یہ ہر حوالے سے آج ہم لوگوں کا معاشرے کے اندر ہماری سوچ یہ بن گئی ہے کہ ہر ایک بندہ دوسرے کے بارے میں غلط سوچتا ہے. تو اگر ہم اپنی سوچ کو اچھا کر لیں, اگر ہم اپنے دماغ میں سے ہمارے اندر ایک جو ہر ایک کے بارے میں نیگیٹو پوائنٹس آتے ہیں اس کو اگر ہم ختم کر دیں تو یقین مانیں یہ اچھی سوچ ہمیں بہت آگے لے کے جائے گی. اور انسان کی سوچ کا جو ہے نا بہت اثر پڑتا ہے سامنے والے پہ. آپ کسی کے بارے میں اگر اچھا سوچ رہے ہو تو آپ کی سوچ کا اثر اس کے اوپر پڑتا ہے, بھلے وہ آپ کے قریب ہو یا نہ ہو, آپ کی سوچ کا اثر اس کے اوپر پڑتا ہے. اگر آپ اس کے بارے میں اچھا سوچتے ہو تو اس کے دل میں اللہ پاک آپ کی سوچ کی برکت سے, اچھی سوچ کی برکت سے محبت ڈال دیں گے. اور اگر آپ اس کے بارے میں اچھا نہیں سوچتے تو وہ آٹومیٹک آپ دور, مطلب وہ آپ سے دور ہوتا جائے گا. تو اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر محبت کو بڑھاوا دینا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگ محبت سے رہیں, ہمارے اندر محبتیں پھلیں پھولیں اور ہم محبت کے ساتھ رہیں, بھائی چارگی کے ساتھ رہیں, تو میرے محترم دوستوں اس کا آخری حل یہ ہے کہ ہمیں ہر ایک کے بارے میں اچھا سوچنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا عطا کر دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.